أنتم إلا تكذبون. سورة یاسین میں ہمارا درس چل رہا ہے. گزشتہ آیات میں علامات فرمائیں گے. ایک تو نہ ماننے والوں کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو ہم ایک تو مردوں کو زندہ کریں گے اور تمہارے کیے ہوئے والے بیچے اس کو لکھ دیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ایک تو اس کو بھی لکھتے ہیں جو پیچھے چھوڑ آیا وہ اثر چھوڑ آیا. اگر نیکی کا اثر تم پیچھے چھوڑ آیا تو اس کو بھی لکھتے ہیں، اور اگر برائی کا اثر چھوڑ آیا تمہارے قدموں کے نشانات وہ ہم لکھتے ہیں. آثار. صحابہ کرام دور رہتے تھے، مسجد نبوی کے قریب جگہ خالی ہوئی، گھر خالی ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں قریب آنا چاہتے ہیں، ان مکانات میں وہ ذرا دور پڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مانا، میں وہاں سے آتے آتے تمہارے قدم لکھے گا. تمہیں زیادہ فائدہ وہاں لینے میں، کیونکہ جتنے دور سے آتے ہو تو زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ایک ایک قدم کا اثر لکھا جائے گا. اسی طرح ہمارے قدم جو ہم گناہ کے پیچھے جاتے ہیں، وہ فلانی جگہ گناہ کا کام ہے، فلانی جگہ انڈا ہے گناہ ہے، وہاں چرس ملتی ہے، وہاں پاؤڈر ملتا ہے، وہاں شراب ملتی ہے، وہاں بدکاری ہوتی ہے، وہ ادھر جانا ہے. گاڑیوں میں بیٹھ کے جانا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے. جو آ رہے ہیں اصل کی طرف، نیکی کی طرف، وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور جو گناہ قریب ہو یا دور ہو اس کے بعد جب انسان جاتا ہے تو وہ نقشہ باقاعدہ ویڈیو بند. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ. ایک کتاب میں اللہ کے پاس لکھا ہوا. آج کے دور میں فرمائے کہ ایک بستی کا واقعہ ہے اس میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بستی والوں نے نہیں مانا تو ان کا کیا انجام ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کی جاتی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ان کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کرو، بیان کی جاتی ہے ان کے لیے. وہ بستی کیسی تھی، کیا وہاں کیا کام تھا. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وہاں ہمارے بھیجے ہوئے گئے، ہمارے رسول گئے. فرمایا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. پہلے ہم نے دو کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. دونوں کو جھٹلایا انہوں نے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ہم نے تیسرا رسول بھیجا ان کی مدد کے لیے، تاکہ پوری ایک جماعت ہو، ان کی بات سنجیدگی سے مانی جائے. اور میں پہلے ہم نے دو رسول بھیجے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. دونوں کو کیا کہ جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کو معزز بنایا، تیسرا نبی بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے طرف اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تو تین رسول اللہ نے اس بستی کی طرف بھیجے. پہلے دو بھیجا، ان کو نہیں، ان کی بات نہیں مانی. اللہ نے پوری جماعت انبیاء کی مدد کی.
رسالت سے، تاکہ ان کی بات تیسرے کی تاریخ ہوگی تو مان جائیں گے۔ تو یہ بستی تھی شام میں، بستی انطاکیہ، اس بستی میں اللہ نے یہ نبی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بھی۔ تو تین جب میرے تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور تم اللہ بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تم کون ہو جی؟ ہم جیسے انسان، ہم جیسے پیغمبر جو ہے انسان تھوڑا ہوتا ہے، تو کوئی اور ہستی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قالوا ما نحن الا بشر، ہم جیسے۔ جب بھی دین حق کو ٹھکرایا گیا تو کس بیس پہ؟ اس دنیا پہ بھی انسان، بھئی نمونہ جو ہوتا ہے وہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ اگر فرشتے اللہ بھیجتے، فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، فرشتوں کو کون فالو کر سکتا ہے؟ وہ سوتے ہیں تو ہم بھی نہ سوئیں، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کھاتے بھی نہیں تو ہم بھی نہ کھائیں، وہ تو جناب کوئی کام نہیں کرتے تو ہم ہی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اللہ کے مخلوق میں جو معزز ہے وہ انسان ہے، وہ بشر۔ اب بشر سے تم جب مخلوق نہیں، ایک ہم بشر ہیں، وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے ہم تو گناہگار ہیں، اور وہ بھی گناہگار۔ بشر وہ جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں انسان میں سے، وہ بہت اونچی ذات ہے، معمولی انسان نہیں۔ بھی نبی آئے تھے تو بشر، لیکن عام بشر نہیں تھے جیسے ہم جیسے، بہت اونچے لوگ، ان کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اللہ کا انتخاب تھا، تو وہ سمجھے کہ ہم جیسے ہو گئے۔ تو ہم جیسے میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتا ہے، وہ نمازی ہوتا ہے، اور ایک عام گناہگار ہے، پھر بھی فرق ہے، ہم انسانوں میں بھی فرق ہے۔ اور پیغمبر کو تو مجھے جاتا ہے، لیکن انہوں نے جب بھی اہل مکہ نے حضور کا انکار اس لیے کیا، حاجی کہ آپ ہم میں سے قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، آپ کیسے رسول ہیں؟ آپ کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، آپ کو بازار بھی جاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہیں؟ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس ماں ہونی چاہیے، آپ کے پاس سونا ہونا چاہیے، آپ کے پاس مقدر ہونی چاہیے۔ یہ کیسا غریب رسول آ گئے؟ تو یہ اعتراضات ہمیشہ کیا رہے، آج بھی کہتے ہیں کہ غریب سمجھ اس بات کو، آج بھی کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ بات کون کرا؟ لیکن نصیحت جہاں سے نہیں ہے، اس نصیحت کو دیکھو کہ یہ نصیحت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی، ادھر سے یہ بات آ رہی، جو بیان کر رہا ہے اس کو نہ دیکھو کہ اس کی ذات کیا ہے، یا وہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، نہیں، اس بات کو غور کرو کہ بات کس کی بات ہے۔ تو انہوں نے انطاکیہ والوں نے بھی کیا کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بات ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کو یوں کہو کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ پہاڑوں کو سونا بناؤں، سڑکوں کو سونا بناؤں، یہ کام میرا نہیں ہے۔ اللہ قل سبحان ربی، آپ یوں کہو کہ میرا رب پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان ہوں، بشر، اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، قالوا ما نحن الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، رحمان کے طرف سے کوئی چیز نہیں آئی، ویسے کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے،
کوئی پیغام نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، انسان بنایا، عجل مخلوقات بنایا، پھر اس کو عقل دی، پہلے عقل سے سوچتا ہے، پھر اس کو کان دیے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے وہ کچھ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے. اتنی چیزیں بھیج کے بھی اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا تو پھر اللہ پاک نے جہنم کے بے شمار واقعات سمجھ کے وہ جہنم رسید ہوگا. اتنی باتیں اگر وہ نہیں مانتا تو انہوں نے یہی کہا قالوا ما حملنا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. رحمان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. ان انتم الا تکذبون، تو بلکہ جھوٹ بولتے ہو. تو یہ مزید یہ واقعہ آگے چلتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی آئے گا. آگے ان کے ساتھ